والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على القوم الظالمين. بعون الله تعالى وصلنا إلى النوع التاسع. النوع التاسع كلمات تسمى أسماء الأفعال بعضها تنسب وهو ما كان بمعنى الأمر، وبعضها ترفع وهو ما كان بمعنى الماضي، وهو 9 كلمات. خلاصة الكلام. نوع التاسع میں جن عوامل سے بحث ہوتی ہے ان کا نام ہے اسماء افعال. ہے اسم یہ یعنی اس وزن پر کوئی فعل نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ اسماء ہیں یعنی اوزان ہے، اسماء ہیں، لیکن ایسے اسماء کیونکہ کچھ اسماء ہے جو فعل کا وزن پایا جاتا ہے. مثلا یحییٰ ہے، یحییٰ اسم ہے لیکن فعل مضارع کا صیغہ بھی ہے. یہ بات کچھ اس طرح سے ہے. کچھ اسماء ہیں جن میں فعل کا وزن نہیں پایا جاتا ہے لیکن فعل کا معنی پایا جاتا ہے، ان کا نام ہے اسماء افعال. بلے یعنی کیا مطلب؟ اسم ہے لیکن معنی فعل پایا جاتا ہے، فعل کا وزن نہیں ہے. ایک دفعہ ہے فعل کا وزن پایا جاتا ہے، ایک دفعہ فعل کا معنی پایا جاتا ہے. وزن الفعل کہتے ہیں. مثلا احمد ہے کہ نہیں، احمد فعل مضارع متکلم مؤدہ کا صیغہ بھی بن سکتا ہے. اسم ہے لیکن فعل کا وزن ہے. بس ایک دفعہ اسم بھی ہے بلے ایک دفعہ فعل بھی ہے اور معنی فعل بھی پایا جاتا ہے. احمدو بعنوان فعل استعمال کروں اگر میں تو فعل مضارع بھی بن سکتا ہے اور معنی فعل مضارع بھی، یعنی احمد میں حمد کرتا ہوں. یہ جو اسماء افعال ہیں ان کی 3 صورتیں ہیں، یعنی ان کو 3 قسموں میں جو آپ تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی قسم جس سے بحث کرنا مقصود نہیں ہے عوامل میں، کیونکہ جو ہماری بحث ہے یہاں پر ان عوامل میں ہے کہ جو اسم ظاہر میں عمل کرے. اسم ظاہر میں چاہے یہ اسم ظاہر فاعل کی شکل میں ہو، ظاہر ہو بس، یا مفعول کی شکل میں، فرق نہیں، بس اسم ظاہر میں ضمیر میں عمل کرنے والے عوامل سے ہماری بحث نہیں ہے. اسی لیے اسماء افعال میں کچھ اسماء ہیں جو فقط ضمیر میں ہی عمل کرتے ہیں. وہاں پر جو ہے ہم نے نہیں دیکھا کہ جو ہے کوئی وہ اندر سے ضمیر ظاہر ہو، اسم بن گیا ہو اور اس میں عمل کیا. مثلا اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، مثلا میں دعا کرتا ہوں، آپ لوگ نیچے کیا کہتے ہیں؟ آمین. یہ آمین کیا ہے؟ اسم فعل ہے. آمین اسم ہے لیکن فعل کا معنی پایا جاتا ہے. کیا معنی فعل کیا ہے؟ استجب. استجب یا اللہ. آمین یعنی اللہم استجب، استجابت فرما، قبول فرما، یہ معنی ہے. فعل یعنی فعل امر ہے. آمین یا اللہ، آمین مثلا آمین یا اللہ یعنی استجب یا اللہ، فعل کا معنی پایا جاتا ہے. لیکن آمین میں اندر انت ہے. بس وہی بات، یعنی مخاطب کون ہے؟ خداوند متعال ہے. آمین کے ذریعے سے آپ مخاطب کرتے ہیں خداوند متعال کو، لیکن یہ محض ضمیر میں عمل کرتا ہے، ظاہر میں عمل نہیں کرتا ہے. ٹھیک، لہذا یہ خارج ہے، اسم فعل ہے لیکن ہماری بات سے خارج ہے. کیوں؟ ہماری بات ان عوامل میں ہے جو اسم ظاہر میں عمل کرے، چاہے اسم فاعل ہو یا مفعول ہو. ٹھیک. ایک دوسری مثال زلیخا نے کہا تھا، جس کو خداوند متعال نے حکایت کیا قرآن میں، ہے تلک، 7ویں غرفے میں لے جا کے مزین اپنا آپ کو زینت دینے کے بعد کہا کہ ہے تلک، جلدی کر، اسرع الیہ. ٹھیک نہیں، ہے تہ فعل نہیں ہے، اسم ہے لیکن معنی فعل پایا جاتا ہے. وہکذا ولا تقل لهما اف. یہ اف کیا ہے؟ اسم فعل ہے. یعنی مخاطب کون ہے یہاں پر؟ والد ہے یا والدہ ہے؟ مثلا اف. واضح ہوئی بات کہ اسم فعل ہے لیکن ضمیر اندر ہے، انت ہے. یہ اس طرح کے کچھ اسماء ہیں ہمارے پاس جو اسماء افعال ہیں، یعنی فعل کا معنی پایا جاتا ہے لیکن ظاہر میں عمل نہیں کرتے. خلاصہ وہ بحث خارج ہے. اس کو ہم نے علیحدہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ بعضها تنصب. بعض وہ ہے جو نصب دیتے ہیں اسم کو، اسم ظاہر کو. یہ دوسری قسم کانہو دوسری قسم شمار کرے اس کو. پہلی والی قسم کو ہم نے جدا کر دیا بعض سے جو بیان کیا. دوسری قسم کیا ہے؟ بعضها
इन्हीं कलिमात में से बाद तनसिबु नसब देते हैं, वह हुआ वो जो बाद, ज़मीर किसकी तरफ, बाद, जो नसब देने कलिमात है वो मा कान बिमानल अम्री, जो अमर के माने में इस्तेमाल होते हैं। नसब देने वाले अस्माए अफ़आल अमर के माने में इस्तेमाल होते हैं। व बाज़ुहा, और बाज़ अस्माए अफ़आल तरफ़अ, रफ़ा देते हैं, इसम फ़ाइल को रफ़ा किसको देते हैं, इसम फ़ाइल को, इसम फ़ाइल नहीं बल्कि फ़ाइल यानी इसके लिए फ़ाइल है वो ज़ाहिर है। वह हुआ, और वो बात जो रफ़ा देते हैं मा कान बिमानल माज़ी, फ़ेल माज़ी का माना पाया जाता है। तमाम ये दूसरी किस्म हो गई। बाज़ुहा तनसिबु, नस्ब देती है इसमें ज़ाहिर को, वो अमर के माने में होते हैं। बाज़ुहा तरफ़अ, और एक बाज़ हैं जो रफ़ा देते हैं माना माज़ी माने, और बाज़ रफ़ा देते हैं ज़मीर को, अमर के माने में है, आमीन है अमर के माने में, उफ़ अमर के माने में, वहाँ कदा हैता अमर के माने में, लेकिन महज ज़मीर को, वहाँ पर कोई ज़ाहिर नहीं, मसलन मामूल, तो वो खारिज है। ये तक़सीम बंदी में वाज़ेह हो गई तीन किस्मों में। ठीक, अभी आ जाए वह हुआ, अभी मरजा कहाँ है वह हुआ का, बाज़ जो कहा ना, बाज़ुहा तनसिब व बाज़ुहा तरफ़ा, दोनों बाज़ को मिला के मरजा उसकी तरफ लटाओ। ये दोनों बाज़ है ना, दोनों को मिला के मजमूअन 9 कलिमात है, 9 कलिमात है। नस्ब देने वाले और रफ़ा देने वाले दोनों को मिला के 9 कलिमात है हमारे पास, यानी 9 अस्मा है, जो बाज़ जो है फ़ेल अमर के माने में आके नस्ब देते हैं, बाज़ फ़ेल माज़ी के माने में आके रफ़ा देते हैं। ये कलिमातिन क्या है तरकीब में, या अफ़आल कहेंगे ना यहाँ पे, वह हुआ ये मजमू अफ़आल था, तो अफ़आल जमा उसकी तरफ वही होना चाहिए नहीं, वह हुआ ये मजमूअन, अब इसको अक्स करना होगा, ठीक है, इस मर्जे को, यहाँ लफ्ज़ में ज़िक्र नहीं है। वह हुआ ये मजमूअ अफ़आल, वह हुआ यानी मजमूअ अफ़आल 9 कलिमा, बल्कि वह हुआ यानी मजमूअ अस्मा, अफ़आल नहीं, चूँकि हकीकत में ये अस्मा है जो अफ़आल के माने में इस्तेमाल है। वह हुआ यानी मजमूअ अस्मा 9 कलिमात, सही। कलिमात क्या है, कलिमात मुफ़रद जमा मुअन्नस का सिगा है फ़ेल माज़ी, तरकीब फ़ेल माज़ी कहाँ है, सर्फ में मफ़ऊल नहीं है, मफ़ऊल है। आगे अभी बताएं, कलिमातिन जो मजरूर है, किसका के लिए तमीज़ है, मजरूर है। हमने क्या कहा, 3 से लेकर 10 तक की तमीज़ जमा मजरूर होगी, कहा कि नहीं। कलिमात कलिमा की जमा है, जमा मजरूर है 9 के लिए, और जो है हमने 9 को मुज़क्कर लेकर आदत को क्यों, कलिमात ला के साथ, कानून कल पड़ा है 3 दिन पहले। खूब, वह हुआ 9 कलिमातिन, ये मजमूअन अस्मा जो है वो 9 कलिमात। वो अन्नासिबतु मिन्हा 6 कलिमात, इन 9 में से कितने कलिमात है जो नस्ब देते हैं फ़ेल आमर के माने में आके, अन्नासिबतु नस्ब देने वाले, मिन्हा इन कलिमात में से 6 कलिमात हैं। यहाँ बताओ 6 कलिमात क्या है। हाँ, 6 कलिमात, 6 जो है वो खबर है, और ये तमीज़ है उसके लिए, कलिमात तमीज़ है, और ये तमीज़ क्या होती है, मजरूर होती है, जमा मजरूर होती है, और तानीस के साथ मुअन्नस कलिमात, इसीलिए हमने 6 को बगैर ता के साथ लाया, 6 तो नहीं पढ़ा, 6 असल है ना, ये असल है। खूब, अल अव्वल रुवैदा, पहला रुवैदा है। इंशाल्लाह इसमें कुछ बहस तफसीली हैं, हम यहाँ पर तारुज़ नहीं करेंगे, इसलिए कि बहस मुफस्सल है, जो कि जिन किताबों में मुफस्सल है, मुफस्सल तरीके से पढ़ा जाएगा, जहाँ अक्सार के साथ। नहु रुवैदा ज़ैदन, अमर का माना किस तरह से करोगे, ऐ अमहिल, रुवैदा जो खुद आमिल है ना, ये रुवैदा, हाँ रुवैदा खुद आमिल इसम है, फ़ेल के माने में इस्तेमाल हुआ, और नस्ब दिया है ज़ैदन को, कौन सा फ़ेल के माने में, फ़ेल अमर, अमहिल, हाल सही कि नहीं, अम हला युमहिल इमहाल, अमहिल हो, उसको छोड़ दो, मोहलत दो, उसको छोड़ दो नहीं बल्कि उसको मोहलत दे दो, बाज़ू कोई बात ये है, इस माने में इस्तेमाल हुआ रुवैदा ज़ैदन। व बलहा, दूसरा जो नस्ब देने वाले कलिमात में से बलहा है, ये किस माने में इस्तेमाल हुआ है, बलहा ज़ैदन, ऐ दाअहु, तर्क कर दो उसको, दा छोड़ना, मतलब उसको छोड़ दो, ऐ उतरुकहु, यहाँ जिल्फी में ये इस्तेमाल है दा, उसके बदले में अगर सामने वाला मसलन पाकिस्तानी नहीं समझ, उतरुक ये भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक नहीं।
وَيَسْتَوِي فِيهِمَا ان دونوں میں. آیا مؤنث اور مذکر میں کچھ فرق ہے؟ سامنے خاتون ہو تو وَيَسْتَوِي برابر ہے فِيهِمَا ان دونوں میں، یعنی رویدہ اور بلحہ میں کیا برابر ہے؟ برابر جو ہونے والا ہے وہ فاعل ہے. یستوی کے لیے برابر ہے. کیا برابر ہے؟ لفظ الواحد والجمع والمذکر والمؤنث. واضح ہوئی بات؟ واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے یہ لفظ اضافہ ہے آگے. بلے بل لفظ اضافہ ہے. لفظ الواحد. خوب، اب مثالیں آگے دیتے ہیں. دیکھیں نحو یا رجل روید زیدا او بلح زیدا. ٹھیک. ویا رجال روید زیدا، یا رجال ایھا الرجال بلح زیدا مثلا. مثال اس طرح سے او بلح زیدا ویا امرأة روید زیدا او بلح زیدا، دونوں تمام یہاں تک. یا نسوان روید زیدا، کیوں پکڑا اس کو؟ چھوڑ دو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ خوب، یہاں تک دو کلمات نصب دینے والے کلمات میں سے دو کو ہم نے پڑھا. کیا؟ رویدہ اور بلحہ. ودونک، ایک دونک ہے تیسرا. کس معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ دونک؟ نحو دونک زیدن، اے خود اس کو لے لو، اس کو پکڑو، خود لے لو. دونک اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہ خود خود، ٹھیک ہے نہیں؟ دونوں استعمال ہوتے ہیں. وعلیک ہے چوتھا کلمہ ہے. یہ فعل امر کے معنی میں جو استعمال ہوگا نصب دیتے ان میں سے ایک علیک ہے نا. وعلیک زیدن، علیک زیدن یعنی اے الزم ہو، زید کو گرفتار کرو، زید کو پر لازم ہو جائے اس کے اوپر. اے الزم ہو، دیر بالک علی فلان. وہ علیک السلام کہتے ہیں. وعلیک السلام یہاں پہ یہ جار مجرور ہے. علی حرف جر، وہ یہ کلمہ مرکب ہو کر اسم ہے جو فعل کا معنی پایا جاتا ہے. علیک زیدن یعنی الزم ہو زید، زید پکڑو، گرفتار کرو. یا علی علیک بصلاۃ اللیل، یہاں حرف جر نہیں ہے، یعنی الزم الصلاۃ، نہیں چھوڑو نہیں اس کو، صلاۃ کو، صلاۃ اللیل کو. ٹھیک ہے، علیک بصلاۃ اللیل. اسی لیے میں نے کہا تھا جار مجرور متعلق جو ہے اسم فعل بھی ہوتا ہے. کہا تھا کہ نہیں؟ فعل بھی ہوتا ہے، شبہ فعل جو اسم فاعل مفعول وغیرہ ہے، اور اسم فعل بھی. اس کے لیے مثال ہمارے پاس یہ حدیث ہے، پیغمبر ہے کہ جو امیر المومنین کو فرمایا کہ یا علی علیک بصلاۃ اللیل. باہر جر صلاۃ مجرور متعلق علیک 3 مرات. یعنی باہر جر صلاۃ مجرور بصلاۃ، صلاۃ مجرور صلاۃ اضافہ، لیل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، جار مجرور متعلق علیک. علیک شنو معنی؟ الزم. یا علی الزم صلاۃ اللیل لا تترک. یعنی یہ کتنے ہو گئے یہاں تک؟ 4. 5 وہا، یہ ہا ہے 5 کلمہ. نحو ہا درہم ای خود ہو، یہ بھی خود کے معنی میں آیا. ہا درہم ای خود ہو، درہم کو لے لو. وذالک للواحد والاثنین والجمع، یہ ہا بھی جو ہے واحد کے لیے بھی، اثنین کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی یہ ہا استعمال ہوتا ہے. قرآن کی ایک آیت مثال کے طور پر لے کر آ رہے ہیں، ہا اقرأ کتابیہ. مثلا جو ہے نامہ اعمال کسی کی جو ہے دائیں ہاتھ میں، کسی کی بائیں ہاتھ میں، ٹھیک نہیں؟ وہاں پر جو ہے ہا اقرأ، یہ لو، خود ہو یعنی خود ہو، اقرأ لے لو اور پڑھو نامہ اعمال کتابیہ، میرے نامہ اعمال. بولے بلے. ویقال ہا یا امرأۃ وہاؤن یا نسوۃ. جمع کے لیے مثالیں پیش رہے، مفرد کے لیے جمع کے لیے ہا ہا استعمال ہوتا ہے. آخر میں کہتے ہیں کہ یہ جو حمزہ آخر میں بعد میں دیکھیں ہا او، لیکن اس طرح سے یہ میم بھی درمیان میں ہے. ٹھیک. والحمزۃ فیہا بمنزلۃ کاف الخطاب. ہا کأنہ امر کے معنی میں استعمال ہوا، یعنی خود. کہتے ہیں یہ جو حمزہ ہے کأنہ کاف خطاب جو مخاطب کے یعنی ہا کم کی منزلت پہ تقریباً بنے بمنزلت کاف الخطاب. وقد يحذف الحمزة ويلحق الكاف، کبھی اس حمزے کو حذف کر کے اس کے لیے میں کاف کو رکھتے ہیں کیونکہ اس کے بدلے میں فیقال ہاک
हाक हाक ये इस्तेमाल है या नहीं है? हम ये असल फंसी है, जिल्फी नहीं है, ठीक है नहीं, हाक नहीं है, हाक हाक। इसी तरह से हफ्सा नहीं है, हस्सा हस्सा अभी हाक हाकुमा इला हाकुन वमिनहा हय्य हल नहु आखिरी कलिमा है ना ये हय्य हल सरीद ये सरीद जूली सहीमा हाँ ऐ एती हय्य हल सरीद जीब यानी जीब सरीद हय्य हल में क्या माना है एती लाओ ठीक है सरीद को नस्ल दिया है ये देखिए हय्य हल है हाँ है वहाँ का दून का है आली का है बलहर हुआ इधर ये 6 कलिमात माना ये अमर में आके किस फेल मसलन कौन सा फेल किस फेल के माने में वो भी आगे दिया है इनके माने में आके नस्ब देते हैं ये 6 वर्राफिअतु मिन्हा उन कलिमात में से जो 9 कलिमात में से जो रफा देने वाले कलिमात है सलासु कलिमातिन 3 कलिमे हैं हमारे पास हैहात ठीक है कि नहीं हैहाता है असल में ये ताकि फतह के साथ है आखिर में नहु हैहात ज़ैदुन ऐ बाउदा हमने कहा कि ये 3 कलिमे माजी के माने में आकर रफा देते हैं तो हैहात किस कौन सा माजी मसलन तो बाउदा बाउदा लाजिम है मुताद्दी है लाजिम हमने कहा कि फेल मज़मूम बाद शरफ यशरफ लाजिम इस्तेमाल होता है बाउदा के माने में इस्तेमाल हुआ यानी हैहात ज़ैदुन यानी ज़ैद दूर हुआ लेकिन आया हैहात जो बाउदा के माने में इस्तेमाल हुआ है असल और ये हैहात के दरमियान में दूरी के लिहाज से फ़र्क है या नहीं है बाउदा ज़ैदुन हैहात ज़ैदुन दोनों में कोई फ़र्क है या नहीं है एक ज़ाहिरी है एक बातिनी है माना के लिहाज से भाषा में ज़ाहिरी लिहाज से तो फ़र्क ही है कलिमा लफ्ज़ अलग है कहते हैं कि वह हैहात अबलगु यानी अफज़ल तफज़ील अबलगु फिल इबाद इबाद दूर करना अबाद युबइद इबाद है कि नहीं बाब फाल से अबलगु फिल इबाद मिन फ़िअलिही हैहात दूर करने के माना में अपने फेल से ज़्यादा अबलग है यानी ज़्यादा दूरी पर दलालत करता है अबलग यानी मुबालगा है किस चीज़ में मुबालगा है दूर करने का जो माना है ना उसमें किससे ज़्यादा है मिन फ़िअलिही बाउदा से अपने फेल को कौन सा है वो बाउदा है लिहाजा इमाम ने यही इस्तेमाल किया है हैहात मिन नज़िल्ला ये नहीं कहा कि बाउदा मिन नज़िल्ला बाज़ हो गई बात फसाहत किस कदर है कलिमात इमाम में दूर नहीं बल्कि बहुत दूर है हमसे अबलगु हैहात ज़्यादा है मुबालगा है किस चीज़ में मुबालगा दूर करने के माने में किससे ज़्यादा है मिन फ़िअली अपने फेल से यानी बाउदा से ठीक है एक कलिमा व शत्ताना नहु शत्तान ज़ैदुन व अमरुन ऐ इफ्तराक़ का माना पाया जाता है और इफ्तराक़ दायमी तौर पर 2 चीज़ों के दरमियान ये माना पाया जाता है इसीलिए मिसाल में ज़ैदुन व अमरुन लाया इफ्तराक़ यानी 2 ताइफ़ाइन के दरमियान 2 बंदों के दरमियान 2 चीज़ों के दरमियान माना इफ्तराक़ बैन दुकस का माना है भले शत्तान ज़ैदुन यानी ज़ैदुन व अमरुन ऐ इफ्तराक़ा दूर हो गए एक दूसरे से जुदा हो गए व सरआन आखिरी कलिमा नहु सरआन किस माने में सरआन ज़ैदुन ऐ सरआ सुरअत से जल्दी करो बल ज़ैद ने जल्दी की सरआन ज़ैदुन ऐ सरआ यहाँ पर भी वही फ़र्क है ऊपर जो बयान किया ना इल्ला अन्न सरआन हमने कहा था कि नहीं हुरूफ मुशब्बहत फेल इसम को नस्ब लेते हैं यहाँ पर फेल पर दाखिल नहीं हुआ ये इल्ला अन्न सरआन ये सरआन इसम फेल है जो भी हो फेल का माना पाया जाता है तो यहाँ पर कैसे दाखिल हुआ ये अन्ना इसम के तौर पर लिया इसम के तौर पर नहीं ये अभी मतलब बयान हो रहा है इल्ला अन्न सरआना इस सरआना से क्या मुराद वो जो सरआना जिसको हमने दूरी के माने में इस्तेमाल किया उस सरआना के लिए इसम है वो सरआना अबलगु ये खबर है अन्ना के लिए अन्ना की खबर क्या होती है मरफू इन्न ज़ैदन कायमुन है कि नहीं यहाँ पर अबलगु में अबलगुन में नहीं पढ़ा रफा के साथ बल्कि ज़म्मा दे दिया तनवीन नहीं क्यों अबलगु नहीं ये गैर मुनसरिफ अफज़ल तब्दील गैर मुनसरिफ पर तनवीन नहीं आती है इसीलिए अबलगु ज़्यादा मुबालगा है किस चीज़ में फित ताकीद
تاکید کرنے میں منہ اس فعل سے یعنی سرعہ سے. کس چیز کی تاکید؟ جلدی کرنے کی جو تاکید ہے اس میں زیادہ مثلا جلدی کی یہ معنی ہے اس نے جلدی کی. یہ تو فرق ہے. جلد بازی نا کیا معنی ہے؟ بلے جلد بازی نہیں اس لحاظ سے نہیں. مثلا جو ہے تیزی مطلق ہے ابھی مثلا مسافت تیز کرنے میں مثلا اس نے جلدی کی کہ نہیں, یا مطلوب شے کو حاصل کرنے کے لحاظ سے اس نے جلدی کی. خلاص مطلق معنی ہے جس مورد میں بھی آپ استعمال کریں. 10 منٹ ہے ہمارے پاس. النوع العاشر الافعال الناقصة. نوع عاشر افعال ناقصہ. یہ کسی حد تک طویل بحث ہے. جو 13 انواع ہیں ان میں سے یہ ایک طویل بحث ہے اور بلے اور بہترین بحث ہے. ایسا نہیں کہ جو ہے اس کے بعد افعال مقاربہ کی بحث بھی طویل ہے اور اس کے بعد جو ہے افعال مدح و ذم. یہ بہت انتہائی مہم بحث ہے اس لیے کہ جس منظم طریقے سے افعال ناقصہ کو یہاں پر بیان کیا ہے کسی دوسری کتاب میں اس طرح سے تنظیم نہیں ہے. کانا اس طرح کا ہے, سارا کا معنی یوں ہے, اس کے بعد افعال مقاربہ. یعنی عوامل کی یہ خصوصیت ہے کہ جو ہے ان افعال کو منظم طریقے سے ایک مکمل طور پر صورت ذہن میں بیٹھ جاتی ہے افعال ناقصہ کے بارے میں. آپ صورتی پڑھیں جو بھی کتاب پڑھیں. الافعال الناقصة بلے وہی 13 فعلا. ہاں شاید 13 فعلا. یہ کیا ہے فعلا؟ فعلا تمیز ہے کس کے لیے؟ 13 کے لیے. 13 کے لیے. اور ہم نے کہا کہ جو ہے 11 سے لے کر 99 تک جو ہے تمیز مفرد منصوب ہوتا ہے. 13 فعلا. ترفع الاسم اسم کو رفع دیتے ہیں عمل. وتنصب الخبر خبر کو نصب دیتے ہیں. حروف مشبہۃ بالفعل کا عکس ہے عمل. ہر عامل کا عمل اتنا ہونا چاہیے ذہن میں ہو. ایسا نہ ہو کہ ان کا عمل اور کانا کا عمل میں اشتباہ ہے. یہ نہیں حروف جر کا عمل معلوم ہو, چلو مثالیں یاد نہ ہوتی بھی جو ہے دوسری نام حروف مشبہہ ان کا عمل معلوم ہے, اس کے بعد حروف ندا کا عمل معلوم ہو. عمل یہ ہے اس طرح سے ہونا چاہیے خاکہ سے. یہاں پر یہ ذہن میں رکھے ترفع الاسم وتنصب الخبر یعنی کان زید قائما. وانما سميت هذه الافعال ناقصة. دائما کہا کہ جو ہے مادہ سما یسمی دو مفعولی ہے. فاعل حذف ہو تو مفعول اول نائب فاعل بنتا ہے, ٹھیک ہے, مفعول ثانی منصوب ہی رہتا ہے. سمیت کیوں ان کا نام ناقص کیوں رکھا؟ وانما سمیت هذه الافعال یہ نائب فاعل ہے سمیت کے لیے. هذه نائب فاعل ہے لیکن الافعال کا جو ہے الف لام دار اسم هذه اسم اشارہ کے بعد واقع ہو تو وہ اس کے لیے بدل واقع ہوتا ہے نہ ہونے. سمیت هذه الافعال ان افعال کا نام رکھا کیا؟ ناقصة ناقص رکھا. کیوں؟ علت لأن شان یہ ہے کہ لا يتم الكلام کلام تمام نہیں ہوتا ہے بالفاعل فاعل کے ذریعے سے نقص ہے. اس لیے بل يحتاج الى خبر منصوب. اور وجوہات بھی ہے ان کے نقص نام رکھنے میں انشاءاللہ دیگر کتابوں میں. بل يحتاج الى خبر منصوب بلکہ منصوب خبر کی طرف محتاج ہے. اس خبر کو مادام کہ آپ نہیں لائیں گے معنی تمام نہیں ہوگا, اسی لیے ان کا نام ناقص رکھا. ہو صحیح. اب یہ افعال ہیں درست ہے, مثلا نحو میں یہ افعال ہے, اما جو ہے منطق میں یہ افعال شمار نہیں ہوتے ہیں. منطق اول میں اشارہ ہوا اس مطلب کی عادات شمار. لیکن یہاں پر جب ہم مانتے ہیں افعال ناقص فعل ہیں, یہ جو جس کو رفع دیتے ہیں اس کو فاعل اور جس کو نصب دیتے ہیں اس کو مفعول کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. ضرب زید عمرا, زید فاعل ہے عمرا مفعول ہے. یہاں پر کان زید قائما, زید فاعل ہے قائما خبر ہے, قائما مفعول ہے. درست ہے یا نہیں ہے؟ اقنام معنی فاعل اور مفعول کے لحاظ سے دیکھا جائے درست نہیں. حقیقت ضربہ میں زیدن سے حدث سرزد ہوتا ہے اور جو ہے امر کو واقع ہوتا ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہے, اس طرح کا معنی نہیں ہے. یہاں پر زید سے کوئی حدث سر چونکہ کانا میں کوئی حدث ہے ہی حاضر وہی بات. بلے کان زید قائما کہا تھا نا, کان زید قائما تو قائما بلفظ حدث نہیں ہے, اس کا قیام حدث ہے, کانا حدث نہیں ہے. ہمارے پاس کانا میں کانا فعل ہے, قائما تو اسم ہے. تو خلاصہ کلام کہتے ہیں مجازن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے یعنی مشابہ فاعل ہے مشابہ مفعول ہے.
اما حقیقت میں درست نہیں ہے یہ اطلاقات، اسی لیے کہتے ہیں کہ یسوع میں یہ خبر ہے. وہی یہ جو افعال ناقصے جو 13 ہیں، کان وصار واصبح وامسى واضحى وظل وبات وما زال وما برح یا برحا ومن فك وما فتئ یا فتأ وما دام وليس. زبان حفظ کرنے ہیں یہ 13 ہے. كان صار اصبح امسى اضحى ظل بات وما زال وما برح وما انفك وما فتئ وما دام وليس. والحق بعضهم، بعض نحویین نے ملحق کیا ہے، بعضهم فاعل الحق ملحق کیا ہے کس کو؟ مفعول آ رہا ہے 5 افعال. 5 دیکھو میں نے کہا کہ عدد کا جو نصب ہوگا وہ ما قبل عامل کے حساب سے. ابھی یہ 5 مفعول واقع ہو رہا ہے الحق کے لیے تو اس کے اوپر نصب آیا ہے. تنوین نہیں دے دیں گے اس لیے کہ 5 آگے اضافہ ہوتا ہے، تمیز جمع مجرور ہوتی ہے. افعال، افعال 5 کو تا کے ساتھ ذکر کیا. کیوں؟ افعال مذکر ہے، فعل سے بلے جمع مجرور ہے، اما مفرد کیا ہے اس کا؟ مذکر ہے، لہذا 5 کو تا کے ساتھ. عکس کا ہے نا، قانون کے خلاف کا. الحق بعضهم، بعض نحویین نے ملحق کیا ہے 5 افعال. کس کے ساتھ ملحق کیا ہے؟ بہا، ان 13 افعال کے ساتھ، افعال ناقصہ کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ وہی آضا وعاد وقدا ووقع وراح. راح یروح ایک معنی ذهب یذهب کے معنی میں استعمال ہے. یہاں پر جو راحہ ہے کس معنی میں استعمال ہو تو آخر میں آئے گا. یہ افعال اگر ملحق ہے تو آیا کانا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. بس یہ آخر نشان. اب ہر ایک کے بارے میں ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں. اسی لیے کہا کہ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ افعال ناقصہ میں یہ صورت بیان ہے. وَيَكُونُ لِكَانَ مَعَانٍ. اب یہاں سے سلسلہ علیحدہ علیحدہ. کانا کے لیے چند معانی ہیں. وَيَكُونُ لِكَانَ مَعَانٍ. وصلی اللہ علیہ وسلم.